جادو میں بھی کلمات ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں علاج میں بھی قرآن کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں. بہرحال میں تھوڑا سا مختصراً جادو کی حقیقت پر بھی بات کروں گی. جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. انسان کے جسم پر انسان کی سوچ بہت اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ ہر وقت کوئی منفی بات سوچتے رہیں، پریشانی کی بات سوچتے رہیں، تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں. اگر آپ دل سے خوش ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک خوشی نظر آنے لگتی ہے. اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہے تو وہ بھی آپ پر نظر آتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں اور طرح کا کانفیڈنس اور چمک ہوتی ہے، ایک اور طرح کی روشنی ہوتی ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی آنکھیں خالی خالی ہوں گی، اور طرح کے اثر ہوگا اس میں. یعنی صرف مختلف لوگوں کی شکل دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کون خوش ہے، کون رنجیدہ ہے، کون کیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے خیالات کا عکس ہوتا ہے. یعنی ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے. جو ہمارے دل پر گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جادو میں بھی ایسی ہی چیزوں سے مدد لی جاتی ہے کہ جو انسان کے نفس سے گزر کر اس کے جسم کو متاثر کر دیتی ہیں. یعنی نفس تو متاثر ہوتا ہی ہے لیکن جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے. یعنی مختلف لوگوں پر اس کا مختلف طرح سے اثر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ کووڈ ہی ہے. کیا کووڈ جن جن لوگوں کو وہ سب کے سمٹمز ایک جیسے تھے؟ نہیں، ہر ایک کی ایک الگ کہانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا جسم کا کوئی حصہ کمزور ہے، کسی کا کوئی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے، ویک ہونے لگتا ہے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی، تو بعض اوقات جو وائرس ہوتا ہے یا کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے یا ٹاکسن جو ہوتے ہیں یا ایسے کلام جو ہوتے ہیں وہ اس خاص حصے کو جا کے اٹیک کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حصہ قبول کر رہا ہوتا ہے بیماری کو اور باقی ریپیل کر رہے ہوتے ہیں، فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. امیونٹی لو ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سردی، گرمی، ٹھنڈک، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی، آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی اسپرچل امیونٹی اور فزیکل امیونٹی اسٹرانگ ہو تو آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی بات کہہ دیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کریں، صرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ ہی لے تو وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال جادو جو ہے یہ جسم اور دل دونوں پر اثر کرتا ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں یہ کچھ عزائم یعنی کلمات، دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہیں ہوتی ہیں جو دلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو ان کی وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے. یعنی کبھی اس کی شدت ہو تو مر بھی سکتا ہے. اس کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے اور شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو فریق ثانی سے جنسی تعلق سے بھی کاٹ دیتا ہے. یعنی کئی طرح کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے، تو جب عزائم یعنی منتر پڑھنے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا، اس طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جس کو شیاطین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں اور پھر وہ شیطان اس انسان کے اغراض و مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں. جیسے انسان کسی کو مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی خاطر کسی کو قتل کر دے، جیسے کئی لوگ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا، یا یہ کہ کسی کو پیسے دیتا ہے کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو اغوا کرنا ہے غلط کاموں میں. تو اسی طرح لوگ جنات کو بھی کوئی ایسے گناہ کر کے خوش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اس غلط کام میں، جادو وغیرہ کرنے میں. مثلا ناپاک چیزوں کے ساتھ قرآن لکھتے ہیں، کبھی کلام اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں، اور کبھی خون یا نجاست کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو جائے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا، اور جب شیطان خوش ہو جائے تو پھر وہ اس شخص کے جو کلمات ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے اس کے مددگار بن جاتے ہیں. وہ اس انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی اس کو یہ آزادی ہے کہ اگر ہم نے اذکار نہیں کیے ہوئے، ہم قلعے میں نہیں ہیں، ہم نے پروٹیکشن نہیں اپنی کی ہوئی، تو وہ ہمارے جسم میں بھی گھس سکتے ہیں اور پھر کوئی پین کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف کریٹ کر سکتے ہیں اور کئی بیماریاں
اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جادو کا اثر ان لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے جو اذکار نہیں کرتے، اور ان پر بھی ہو سکتا ہے جو اذکار کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات نیک سے نیک آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے، یعنی اس کے بھی لیولز ہیں، کوئی معمولی درجے کا جادو ہوتا ہے اور کوئی بہت شدید جادو ہوتا ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تو وہ بہت شدید قسم کا تھا۔ اس کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے 3 مہینے یا بعد میں 6، یعنی کہ کچھ عرصہ تک آپ اس کے اثر میں رہے تھے، اور اس دوران پھر آپ اللہ سے پوچھتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میری مدد کیجیے۔ ہمیں اگر کوئی پتا چلے کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو نہ کسی ٹیسٹ میں پتا چل رہی ہے، نہ کچھ کوئی ایسی انہونی بیماری ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد؟ جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کاہنوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ اسی لیے میں نے یہاں پاز کیا کہ یہ بات ہم اپنے اندر راسخ کر لیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رغبت کرے۔ پیغمبر سارے یہی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں اور پوچھیں کہ یا رب تو مجھ پہ واضح کر دے مجھ میں ہوا کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی کہ مجھے کیا ہے، اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ ان پر تو وہی آتی تھی، ہمیں کوئی خواب آ سکتا ہے، ہمیں کوئی قرآن کی کسی آیت سے جواب مل سکتا ہے، ہمیں کسی انسان کی کسی بات سے جواب مل سکتا ہے۔ فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ فرشتے ہوں گے۔ میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے ان پہ جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کے حلیف بنی زریق میں سے ایک منافق شخص ہے۔ اس نے پوچھا ان پر کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں میں۔ اس نے پھر پوچھا جادو کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا نر کھجور کے خوشے میں جو زربان کے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے۔ اب وہاں کوئی انسان تو لے کے نہیں پہنچا ہوگا، جنات کے ذریعے رکھوایا گیا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔ پھر آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑ جیسا سرخ تھا، یعنی زنگالا تھا نا، زنگ لگ چکا تھا، پرانا کنواں تھا، کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے ایسی جگہ ڈھونڈی کہ کسی کو خیال بھی نہ آئے۔ اور اس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں جیسے تھے، جو اس کے آس پاس اگے ہوئے تھے۔ پھر وہ جادو کنویں میں سے نکالا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی، اب میں لوگوں میں سے کسی پر شر کو نہیں پھیلانا چاہتا، اور شفا پھر معوذتین کے ذریعے آپ کو نصیب ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تکلیف آئی عملی طور پر، کیونکہ اس معاملے میں 2 ایکسٹریمز ہیں جادو کے ماننے نہ ماننے کے معاملے میں۔ کچھ لوگ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جادو قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سرے سے نہیں مانتے۔ میں جانتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں ہم جادو پہ بلیو نہیں کرتے، جادو کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی جادو کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی بہانے کرتے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے وہ تکلیف، کچھ نہیں ہے ان کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، پاسبلٹی ہے تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ کے کلام سے اگر آپ علاج کراتے ہیں تو اللہ کا کلام ہے، آپ کو کیا نقصان دیتا ہے؟ اگر فائدہ نہ بھی ہوا اول تو ہوگا، اور وہ جتنا آپ کو یقین ہے نا اس کے مطابق ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی، اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا، یعنی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا، حضرت عائشہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور اس سے حضرت عائشہ کی بیماری کے متعلق پوچھا کہ یہ سمٹمز ہیں، انہیں کیا ہے؟ اس نے کہا تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا ہے، اس پر اس کی باندھی نے جادو کرایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو غیب کا علم کیسے ہو گیا؟ غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ سمٹمز ہوتی ہیں ان سے چیز پتہ چلتی ہے۔ اس باندھی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے آپ پر سحر کروایا ہے،
کیونکہ یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں نا، انہوں نے اتنے کیسز دیکھے ہوتے ہیں، اس سے وہ اتنا کچھ لرن کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربے کی بنا پہ بولتے ہیں، غیب کے علم کی بنا پر نہیں. کیونکہ بعض لوگ قرآن سے بھی علاج کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ نظر لگ رہی ہے، یہ جادو کی قسم ہے، یا وٹ ایور جو بھی ان کا تجربہ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں غیب کا علم رکھتے، لیکن بعض اوقات تجربے سے یہ باتیں پتہ چلتی. جیسے عام حکیم بھی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں لیبارٹریز کہاں ہوتی تھی؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے لوگوں کے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کہاں سے پتا چلتا تھا؟ وہ کہتے تھے اس میں خون کی کمی ہے، ریڈ سیلز کم ہے، اس کو صفرا ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو اعصابی کمزوری. وہ آنکھوں کا رنگ دیکھ کر، چہرے کی حالت دیکھ کر، نبض دیکھ کر، سمٹمز پوچھ کر. ہومیوپیتھک میں تو آپ دیکھیں سارا علاج ہی اونلی سمٹمز بیسڈ ہے، کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی، پیاس لگتی ہے یا نہیں لگتی. وہ تو اتنی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں، تو اس کی بنا پر پھر وہ دوائی سجیسٹ کر دیتے ہیں. تو وہ دوا جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے. جیسے کسی کو کھلائی گی تو اس کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوئی، تو پھر وہ اسی سے اس کا توڑ بھی کرتے ہیں. تو بہرحال اس باندی نے اقرار کر لیا اور کہا میں نے آپ پہ سحر کیا، میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں، کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. ان قریب کے کسی شخص نے کیا نا جو عرب خدمت میں ہے. یعنی جادو کی یہ قسم کوئی دور والا آ کے نہیں کر سکتا. انہوں نے پوچھا ہوگا کون رہتا ہے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے، ان کے ساتھ کون رہتا ہے، ان کے گھر میں کون رہتا ہے. تو یعنی کہ وہ جادو کی جو سمٹم، جو بیماری کی سمٹمز ہوتی ہیں نا، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس درجے کا جادو ہے، سخت ہے یا ہلکا ہے، یا کوئی قریب والا کر سکتا ہے یا دور والا کر سکتا ہے. تو وہ بتایا گیا ہوگا کہ گھر میں فلاں ہے، تو کہا کہ اسی کا کام ہے. اور پھر اس سے پوچھا گیا تو بات بھی سچ نکلی. حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے جب آئی تو فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو، یعنی کسی کو دے دو.